جی چلیں پھر سے کیمرہ آن کیا اور انشاءاللہ بہت جلد اس کیمرے کے فریم میں ایک اور محترمہ بھی ہوں گی ساتھ. نام نہیں بتا سیکرٹ رکھنا چاہتا ہوں ابھی آپ کو. ہوں گی محترمہ اور میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھیں گی. آپ کو پتا ہے کہ وہ بندے کا ہارڈ آدمی کا انسان کا لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے تو وہ میرے لیفٹ سائڈ پہ ہوگی لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا سیکرٹ ہے. یہ کیمرہ میں نے اس لیے آن کیا اب مجھے پتا ہے کہ آپ سب لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے اور سب نے کہنا انکل آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو, انکل آپ کیوں اس کو اگنور کرو, انکل آپ اس کے لیے کیوں بات کر رہے. دیکھیں میں نے ان کے اکاؤنٹ کا تو نام ہی نہیں لے رہا. میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں ایک جگہ پہ ان کو کہا لیکن مجھے ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی. آپ یقین کریں اتنا مجھے شدید میں اپسیٹ ہوں, اتنا غصہ ہے. اور برائے مہربانی یہ بھی کوئی نہ کہے آپ میں جو بھی تھے وہ کہنے لگے جی اچھا خیر جو بھی تھے اب کہاں ہوں گے. میں نے ان کو اپنے اکاؤنٹ سے نکال دیا, ان کو اپنا کیا اس کو کہتے ہیں دیس نکالا کر دیا اس کو. میں نہیں ایسے بندے کو رکھتا, بندہ ہو بندی ہو کوئی بھی ہو. انہوں نے ایک مرتبہ کہا یو آر آن سوشل میڈیا کے اوپر ہو تو اتنی کریج رکھو, اتنا حوصلہ رکھو باتیں سننے کا. تمہارے باپ کی بادشاہی ہے, تمہاری باتیں نہ سنو اس قسم گھٹیا انسان کی. جس قسم کی زبان آپ استعمال کی آپ نے میں ان کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے کی, جن کو میں نے بلاک کر دیا. آپ گھٹیا زبان استعمال کریں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ بینگ اے یوٹیوبر بینگ اے سوشل میڈیا پرسن کہ ہم ان کو جواب میں اس کے اوپر کوئی گالی گلوچ سے بات نہیں کر سکتے. ویسے بھی اخلاقی طور پہ گالی کا جواب گالی نہیں ہونا چاہیے. ہاں تھپڑ کا جواب تو تھپڑ ہو سکتا ہے لیکن گالی تو پھر اس کی ذات اور اس کی اصلیت اور میری اصلیت تو ایک جیسی ہو گئی. مجھے اب بھی یقین کریں اتنا شدید غصہ آتا ہے جس نے یہ کہا کہ آپ کیا یہ گند بنا رہے ہو اور اس کو آپ جو ہے وہ فلانی جگہ لے لیں. میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں. تو میں جبکہ اس کو یہ سب پتا ہے کہ یہ پیرنٹس کی میری کی جائیداد ان کی پراپرٹی تھی, ورثے میں وہ ہم کو چھوڑ کے گئے, حصے میں مجھے آ گئی. اب یہ میری کہلائے گی لیکن میں اس کو اپنی نہیں سمجھتا. بالکل ایسے ہی جیسے ماشاءاللہ ہمارے بچے, میں کہتا ہوں عزیر کی بات میں جو ہے وہ اب میں دیکھیں ایموشنل ہو رہا ہوں. میں یہ زندگی بھر نہیں بولوں گا. ایک مرتبہ اس کو میں نے ایسے مذاق میں کہا, میں پہلے ویڈیو میں کہہ چکا ہوں. کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ رپیٹ ہو جاتی ہیں, آپ لوگوں کو دل میں ہوگی لیکن بندے کے بھی بس میں نہیں ہوتی. عزیر نے ایسی ایک مرتبہ فون پہ بات ہو رہی, میں پاکستان میں تھا, بولا پاپا کدھر ہو کو بتا رہی, اور میں نے کہا کدھر ہونا کیا کرنا. میں نے کہا ایک ہوم لیس پیپل نے پرسن نے کیا کرنا. تو آپ یقین کریں عزیر اتنا اپسیٹ ہو گیا اور اس نے مجھے جواب میں کیا کہا, بولا پاپا ہوم لیس, یہ کیا آپ نے بات کی. اتنا سخت اس کو. چلے معذرت کے ساتھ مجھے کیمرہ آف کرنا پڑا. تو وہ اس نے کہا کہ پاپا یہ کیسے ہو سکتا, آپ نے یہ کیوں کہا کہ آپ ہوم لیس ہو. مطلب ہوم لیس آپ لوگوں کو جو یہاں کے کچھ لوگ ہیں بیچارے جو جن کو نہ پتا ہو کہ ہوم لیس وہ شخص جس کا انگریزی کا ترجمہ تو یہ جس کا کوئی گھر بار نہیں, کوئی کچھ نہیں. اور ایک وہ ایک اس سینس میں بھی کہتے ہیں, فنی سینس میں ہوم لیس مطلب میرا کوئی ٹھکانا نہیں, میرا کوئی گھر نہیں, اس سینس میں بھی کہتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ اس کا وہ جیسے ٹورنٹو میں آپ ٹورنٹو میں جائیں, آپ کو گلیوں میں لوگ باہر لیٹے ہوئے سردیوں میں سنو کے دوران کمبل لیے ہوئے, یہ اتنا ایڈوانس کنٹری کے باوجود وہ ہوم لیس پیپل جن کا گھر نہیں ہے, گورنمنٹ ان کو دیتی ہے, ان کو فنڈنگ کرتی ہے, ان کو وہ ویلفیئر پہ بھی ہوتے ہیں, سب وہ پیسہ بھی لیتے ہیں. لیکن چونکہ وہ ایڈکٹ ہوتے ہیں اس کے ڈرگس کے, اس کے وہ بھی انہوں نے اس پیسے سے وہ کر لیا, پھر گلیوں میں لیٹے ہوتے ہیں. خیر عزیر نے مجھے کہا, بولا آپ نے یہ کیسے کہا کہ پاپا آپ کے ہوم لیس ہو, کہ یو ہیو ٹو مینشنز. ایک بولا پاکستان میں اور ایک اس وقت وہی ہمارا ٹورنٹو میں جو مساگا میں جو بڑا گھر تھا, جو آپ جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اگر 3200 اسکوائر فٹ کا کوئی کسی کے پاس کوئی گھر ہے کینیڈا میں تو وہ کیا معنی رکھتا ہے پیسے کے حساب سے بھی اور ویسے بھی کچھ ایموشنلی بھی. اگر آپ اس کو دیکھو جس میں آپ 20 سال رہے ہو, تو وہ کہنے لگا کہ آپ کے پاس 2 مینشنز ہیں. میں نے کہا نو یہ مینشن تو, میں نے کہا یار اچھا پھر بینگ اے دیسی پیرنٹ ہماری سوچ یہ ہے, ہماری فیلنگز یہ ہے کہ ہمارا جو کچھ ہوا بچوں کا, اور اسی سینس میں میں نے اس کو کہا, میں نے کہا نہیں یار میرا کیوں ہے, یہ تو آپ ہی لوگوں کا. بولو نو, بولو اٹس ناٹ اوور, آپ کا ہے, آپ نے بنایا کچھ چیز پاکستان میں, آپ کو آپ کے پیرنٹس سے ملا اور اس کے بعد آپ کا ہے اور آپ کی پراپرٹی آپ کی ہے, ناٹ اوور. ہم جو ہے اللہ نے چاہا تو ہم اپنا خود ارن کریں گے, خود بنائیں گے, خود کمائیں گے, خود اپنی پراپرٹی بنائیں گے. آپ کی پراپرٹی آپ کی ہے, ہماری نہیں ہے. یہ عزیر کے کامنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں
اور وہاں کے بچوں کی سوچ اور ذہن کے میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں. یہاں میرے اپنے قریبی دوست ہیں, ان کے بچے باپ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ وی ڈونٹ ہیو ٹو ورک, ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں, وی ہیو دس ہاؤس, وی ہیو دس ہاؤس. اور ایون اس ہاؤس کو بچے کیا کہتے ہیں, اس باپ کو کہتے ہیں اس کو سیل کرو, سیل کر کے اس کو ڈیوائڈ کر کے پیسے ہم کو دے دو, ہم اپنا جو مرضی کریں. تو آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ گھر آپ کا ہے؟ یہ تو آخر تو آپ کے مرنے کے بعد ہمارا ہی ہونا ہے نا. یہ یہاں کے بچوں کی سوچ میں بتا رہا ہوں. تو آپ اس کو بیچ کے اس کے حصے ہم کو دے دو. تو آپ یہ سوچیں اس بچے کے, پاکستانی بچے کی سوچ اور وہاں کے بچے کی سوچ, ہمارا بچہ کیا کہتا ہے اور میرے دوست کے بچے اس کو کیا کہتے ہیں. وہ بالکل کہتا ہے ایک پیسہ ہمارے لیے حرام, ہم نہیں لیں گے. ہاں ایز اے پیرنٹ آپ اگر ویسے ہم کو کوئی پیسہ دیتے ہو, ویلکم, 100% ہم بسم اللہ کریں اور آپ کا تھینکس کریں گے, آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہم کو پیسے دے رہے ہو. لیکن گھر پراپرٹی یہ آپ کی ہے, اور آپ کے جو آپ کے ورثے میں وہ آپ کی, آپ کے پیرنٹ کی. تو بات یہاں سے چلی تھی کہ ہمارے باپ کی جو وراثت میں ایک چیز ہم کو ملی, ہمارے تو بچے بھی نہیں کہتے کہ ہماری, وہ کہتے ہیں نو نو اٹس یورس. اور اس کو آپ جس طرح, اچھا پھر ساتھ وہ کیا کہتے ہیں, کیوں میں یہ کرتا رہتا ہوں ہر سال, آؤ توڑ, یہ توڑ کر کے اس کا منہ یوں کر لیا, یہ کیا اس کو یوں کر لیا, لیکن اس کا بیس ڈیزائن اصل میں وہی ہے, وہی رکھا ہوا. ہم نے اس کو بڑی چینجنگ نہیں کر رہے ہیں, بس اس کی چھت کو یوں کر لیا, فرنٹ کو یوں کر لیا, گیٹ کو یوں کر لیا, یہ کچن نیا بنا لیا, وہ کر لیا. ہم نے اس کو توڑ کے نیا نہیں بنا رہے, نہ ہماری ایسی کوئی خواہش. بات تو تقریباً ختم ہی ہو گئی. سو اس لیے برائے مہربانی میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ میرے سبسکرائبرز بہت اچھے ہیں. آپ کامنٹس پڑھو, اگر 50 کامنٹس ہیں تو اس میں کبھی تو آپ کو ایک بھی نیگیٹو اس قسم کی چیز نہیں ملتی, ایسے 2-4-5 دن میں. اور ہمیں, مجھے یہ پتہ ہے, میں یہاں تک بھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے رشتہ داروں میں کے بچے, ہمارے دوستوں کے بچے, یہ ان کے کامنٹس ہیں اور ان کی زبان ہے, اور جو مرضی کریں. دیکھو یہ تو چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو کتنی تکلیف ہے, آپ لوگوں کو کتنی جیلسی ہے, چاہے میرے عزیزوں کے بچے ہیں, رشتہ داروں کے بچے ہیں, میرے دوستوں کے بچے. آپ لوگوں کو یہ, میں اپنی اس لائف کو بھی خدا کے فضل سے شاہانہ لائف کہوں گا. یہ جو ہماری شاہانہ لائف ہے, ابھی ادھر چلے گئے, ابھی ادھر چلے گئے, ابھی تو آپ لوگوں کو, میں ان کو بات کر رہا ہوں, ان جن لوگوں کو میں نے مینشن کیا, ان کو ابھی اور تکلیف ہوگی. جب یہ وائف انشاءاللہ بہت جلد آئیں گی تو پھر ان کے ساتھ ہم نے جو ہمارے پلانس ہیں, میں پہلے سے کیا ڈسکلوز کروں, گھومے پھریں گے, سمپل لفظوں میں کہہ لیں گے گھومے پھریں گے. تو آپ لوگ دیکھو گے. اور یہ ہمارے خاص طور پہ رشتہ داروں کے بچے اور یہ جو ہمارے دوستوں کے بچے جن کو تکلیف ہے, اور ان کے, میں یہاں تک سمجھتا ہوں کہ وہ دوست میرے اپنے بچوں سے کامنٹس کرواتے ہیں اس قسم کے نیگیٹو, اور میرے رشتہ دار بھی اپنے بچوں سے کامنٹ کرواتے ہیں ان کے بڑے. سو مجھے اس کی اتنی ایسا ان کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی میں بلاک کر دیتا ہوں, پھر دوسرا اکاؤنٹ بناتے ہیں, پھر وہ اس قسم کے کامنٹس دیتے ہیں, کوئی بات نہیں. سو تکلیف وہی کہنا بقول کسی کے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی خوش رہیں گے, خوشی کا اظہار کریں. غصہ کبھی کبھی آ جاتا ہے, یہ غصہ آنے کا مراد یہ نہیں ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں. غصہ تو ایک ٹیمپرری فیز ہے انسان کے اوپر, ایک آیا اور چلا گیا. خوشی تو وہ ہے کہ جو آپ ہر وقت ہر چیز سے, چھوٹی سی چھوٹی کی بھی اللہ کی نعمت سے اگر آپ خوش ہیں تو خوشی تو وہ تو جتنی مرضی آپ کی بڑھتی جاتی ہے. غصہ ایک ٹائم, ایک لمٹ کی ٹائم تک ہوتا ہے, اس کے بعد آپ ٹھیک. خدا شکر ہے ہم خوش ہیں, ہم اس لائف سے خوش ہیں, لائف اسٹائل سے خوش ہیں. ہم ایز اے میاں بیوی ہم خوش ہیں, دوریوں سے کچھ نہیں ہوتا. بے شک وہ وہاں بھی بیٹھے ہیں, ریزن آپ لوگوں کو ریزن بھی بہت جلد پتہ لگے گا, بس ہفتہ رہ گیا انشاءاللہ. آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہوا کچھ ریزن تھے جس کی وجہ سے نہیں آئی تھی. جب آئیں گے تو ہم بیٹھیں گے ادھر ہی, چائے بھی پیئیں گے اور ان کو سب کو آپ سے ساتھ شیئر کریں گے. بات اگر آپ لوگوں سے کچھ چھپا کے رکھی تو ہم لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے, ہم سے چھپتی نہیں بات. وہ آپ کے کچھ پہلے بتا چکے ہیں, کچھ اور جب آئیں گی تو سامنے آپ کے آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس آپ دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میں کیمرہ اصل میں آن کیا تھا اس بدبخت انسان کے لیے جس نے میرے اس والدین کے گھر کو جس نے گند کہا, تو اس کے لیے. اور بس اب میں اور اس سے زیادہ کیا بولوں. تکلیف تو ہوئی لیکن ٹیمپریلی میں کوشش کرتا ہوں ذہن سے نکالوں. غصہ آتا ہے ایک دم یاد آتا ہے اس کا کمنٹ, پھر نکالتا ہوں, کر کچھ نہیں. میں پھر چیلنج تو پھر یہی ہے کہ اگر اس کی اتنی فریڈم آف اسپیچ ہے اور اتنی ہمت ہے, آئے میرے جس نے کامنٹ یا ایسی کوئی گند اچھالنا یا نیگیٹو بات کرنی ہے میرے سامنے آ کے کرے. بے شک ابھی میں بائی پاس کے ساتھ ہوں, خدا نے ابھی بھی اتنی ہمت دی ہے, ہاتھ پیر میرے چل رہے ہیں, میرے ساتھ آمنے سامنے بات کرے آ کے, تو پھر میں اس کو مانوں گا کہ بھئی فریڈم اسپیچ بھی آپ کے پاس ہے, اور آپ کے پاس اتنی طاقت اور آپ کا اتنا حوصلہ اور کریج ہے آپ میں کہ آپ ایک چیلنج کر رہے ہو مجھے میرے سامنے آ کے یا میرے گھر پہ آ کے. پھر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جٹی تو آپ بڑی خردماغ ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو ہے بہت ہی سیدھا انسان ہوں اور بہت ہی سادہ انسان ہوں.
یا بہت ہی شریف انسان ہوں، یہ ساری دوسری کوالٹیز اللہ نے بڑی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں میرے. تو وہ ایک فلم تھی، اس میں آسیہ کہتی تھی یہ جٹی تھی آپ بڑی خر دماغ ہے، آ جاؤ جس نے آنا میرے پاس آ کے بات کرنی ہے، پھر پتہ لگ جائے گا خر دماغ کون ہے. تو چلیں بس یہاں ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں. تو آپ لوگوں سے سب سے معذرت، کیونکہ آپ لوگ خود پھر اپسیٹ ہوتے ہیں جب میں کوئی غصے میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں، کل آپ نہ کریں، ایسا نہ کریں. یہ مجھے سب پتہ ہے، سب کچھ ہمیں خبر ہے، نصیحت نہ کیجیے. کیا بولوں میں؟ سب کچھ ہمیں خبر ہے، نصیحت نہ کیجیے. کیا ہوں گے ہم خراب، زمانہ خراب ہے. آپ لوگوں نے اس سے نہ ہوگا اس کا پنکھا جزاف کا. تو چلیں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ملتے ہیں، اور یہیں اینڈ کرتا ہوں میں. اللہ حافظ. السلام علیکم. دیکھیں آپ کی ملاقات کس سے کروا رہا ہوں، اصغر علی پنور. آر جے علی منور نے بھی، آپ کو یاد ہے ایک بندے سے پہلی ایک ملاقات ہوئی جس میں ان کی نوکری ختم ہوئی تو انہوں نے اپنا کام شروع کیا. یہ بتائیں اصغر تھوڑا سا یہ اپ لائے، ان کو میں یہ دکھا دوں. یہ دیکھیں چائے اور اس تھرماس ہے، اور یہ اپنا بیچتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کی روزی اس میں سے کما رہا ہوں. تو اس میں دیکھیں ایسے ہمت والے بھی نوجوان ہیں. میری اکثر اب ملاقات ہوئی تو آج مجھے ایک دم ذہن میں آیا کہ میں نے کہا ان کو میں تھوڑی سی ویڈیو میں بھی تو بڑی خوشی ہوئی. اور آپ کی محنت، نہ آپ گرمی دیکھتے ہو نہ سردی دیکھتے ہو، اور اپنا کام یہ لیا ہوا ہے، اور مجھے ہمیشہ آفر کرتے ہیں پینے کی. میں کہتا ہوں کوئی اتفاق ہے، میں ابھی کھانا کھا کے سب کچھ کر کے گھر سے اب آیا ہوں. میں نے کہا چلو کسی دن پی لیں گے، انشاءاللہ پیئیں گے، ایسی بات نہیں. اور باقی الحمدللہ آپ لوگوں سے بھی مل کے مجھے خوشی ہوتی ہے، اور اللہ پاک میری بھی روزی میں برکت ڈالے، مجھے ہمت دے. اور بڑی مہربانی. اور یہ زیادہ تر ہمارے سیٹلائٹ ٹاؤن میں جو جرواری کا ایریا ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ اس ایریا میں زیادہ ہوتے ہو نا، اسی علاقے میں زیادہ ہوتے ہو آپ. ایسے میں اسی ایریا میں جرواری چاک سے اور اس روڈ پہ نکل جاتا ہوں، رنگ روڈ، عمر کوٹ والے روڈ پہ. اچھا اچھا. اور ادھر ہی ہوتا ہوں. چلو بڑی اور الحمدللہ یہ ہے کہ 700 600 700 کبھی 800 ہوائی روزی ہے. ایک مزدور بیچارہ سارا دن میرے گھر میں مستری لگے ہوئے ہیں، ایک مزدور صبح سے رات تک وہ اینٹیں توڑتا وہ کرتا، وہ بھی یہ اس کو 700 یہ جو ٹھیکیدار دیتا ہے. میں نے پوچھا اس سے تو 700 روپے بولے. اگر آپ اس طرح، یہ بھی ایک طریقہ ہے، آسان طریقہ ہے روزی کا. ذرا آپ کو فزیکل محنت نہیں ہے، لیکن بہرحال روڈ کے اوپر ہو. بالکل سر، بالکل الحمدللہ. اور یہ دیکھو کام کسی کا خریدا ہوا نہیں، الحمدللہ کوئی بھی کر سکتا ہے نا. ہاں بالکل. اور اگر اور کوئی کرنا چاہے گا تو بلکہ میں اس کو بتاؤں گا بھی یہ تھرموس کتنے کا ملے گا، یا چائے کیسے بنے گی. اس کی میں ہیلپ جتنی ہو سکی نا اتنی میں کر بھی سکتا. کوئی بھی چاہے کہ یہ کام کسی نے کرنا ہے تو اصغر علی پنور ان سے رابطہ کریں. یہ ہمارے زیادہ تر اسی علاقے میں ملتے ہیں. یا یہ جو دکان ہے انور آٹوز، اس کے اوپر میں کھڑا ہوں نا، کدھر گئی ہے، تو یہاں آ کے کوئی بھی پوچھ لے تو وہ بھی آپ کو ان کا بتا دیں گے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک محنت کش ہے، محنت کر رہا، اپنے فیملی بچوں کو پال رہا. اور بس اور میں کیا کہوں، بجائے یہ کہ بندہ گھر بیٹھ جائے مایوس ہو جائے کہ بس میری نوکری گئی تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ نے ہمت نہیں ہاری، آپ نے نوکری گئی تو اس کے بعد آپ نے کام شروع کیا، اور اپنے بچوں کو اللہ پاک نے مجھے ہمت دی. بالکل. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کریں گے. ٹھیک ہے. یہ نہیں مان رہا، کہتا نہیں جب آپ 2-3 ملاقات ہے آپ کتنے نہیں ہو تو آج مہربانی کر کے میں نے کہا یار یہ ان کے پاس وہ مدعا ہے، وہ ہے ارے یار کبھی گائے ہو گیا یہ رہا وہ میں ادھر کو چلا گیا. چلے ایک بڑی مہربانی ہے علی. چلے کیا آ گیا ماشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے دیکھتے ہیں آج. ویلکم سر، ویلکم. یہ سے ہمارے اصغر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں مانے. آج انہوں نے مجھے قہوہ لیمو والا کا ایک مشورہ تو میں نے کہا دیکھتا ہوں. زبردست. بس صرف اس میں یہ ہے کہ میرے لیے شاید شوگر بھی ڈالی ہوئی ہے نا، میٹھا ہے نا. ہاں سر. کیونکہ یہاں لوکل دکاندار ہیں، ان کو تو چاہیے میٹھے کے 2-3 چمچ. میرے جیسے بندے کے لیے تھوڑا سا یہ ہے کہ میٹھا ہے تو، لیکن کبھی کبھار کچھ نہیں ہوتا. اور اس میں لیمن ڈالا ہوا ہے، بہت ہی ذائقے دار ماشاءاللہ، بہت ہی مزیدار. بڑی مہربانی سے. اب یہ پیسے پسند آئی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے. بس اللہ پاک کا ٹیسٹ ڈالا ہوا ہے. مانتا نہیں ہے. میں نے کہا یار پیسے مجھے دینے دو، کہتا نہیں میں نے لینے. میں نے کہا کیا کریں، کیا نہیں، ان کی محبت ان کا پیار ہے.
لیکن اب آئندہ جب بھی میں نے کہہ کے پیوں گا لیکن پیسے دینے ہیں انشاءاللہ اور دوسروں سے میں نے زیادہ دینے ہیں، یہ دین میں رکھنا۔ اور اگر نہیں لوگے پھر میں نے پینی نہیں آپ نہیں ٹھیک ہے، چلے بس پیسہ دیکھو ہاتھ نہیں پھیلے، محبت ہونی چاہیے۔ چلے ٹھیک۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ حذیفہ بھی، میں واک سے واپس آ رہا تھا تو یہ بھی کہیں وہیں واک کر رہا تھا، وہیں سے میرا پیچھا کرتا ہوا آیا، اور بڑی اچھی بات ہے، یہ عادت بنا لو حذیفہ، پکی عادت کر لو، سویرے ارلی اٹھو، واک کر کے آؤ، پھر ناشتہ کرو، پھر اسکول جاؤ۔ اگر یہ عادت ہون بن گئی نا تو ہمیشہ واسطے بالکل بڑے فٹ اور صحت مند اور اسپورٹس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز ساری اوور پھر کرو گے اور اچھا بندہ ہیلدی فیل کرے گا، ہے نا۔ شاباش منی، میں تو اج پہلی دفعہ دیکھا، مینوں بڑی خوشی، مطلب میرے تو یا تو پہلو تسی کر کے چلے جاندے ہو، میں 5 بجے تک نکل جاتا ہوں، 5 بجے 5 بجے نکل جاتے ہو؟ چلو ٹھیک ہے یار، 5 بجے تو یار میرے لیے بہت اوکھا، 5 بجے تو میں گہری نیند پیا ہوں۔ ہاں نہیں میں بھی اٹھ جاتا ہوں 4:30 پونے 5 میں، 4:30 بجے بلکہ میں بھی اٹھ جاتا ہوں، لیکن واک کے لیے کرتے کرتے پھر میں وہ 6 بج ہی جاتے ہیں اس میں۔ تو چلو بڑا اچھا لگا حذیفہ،